خواتین حضرات، پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ای میل کے ذریعے عامر صاحب سوالات آتے ہیں۔ یہ فیصل داؤد صاحب نے ٹورانٹو سے سوال کیا ہے کہ اگر ہم فرض عبادات بھی انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل و دماغ میں کشمکش رہتی ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس آیت کا بن جاتے ہیں ہدف، جو مذبذبینہ والی آیت ہے بین ذالک والی؟ وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ وہ تو یہ تھی کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا تعلق اہل کفر کے ساتھ قائم رکھا۔ وہ واضح ہی نہیں تھے کہ وہ فی الواقع ایمان لے آئے ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں جو انہیں پورے کرنے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو اللہ کے رسول کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ جو احوال انہوں نے بیان کیے ہیں یہ ہر انسان پر گزرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی کتاب پڑھے، اس طرح کے سوالات پیدا ہوں تو اہل علم کے سامنے ان کو رکھیں۔ یہ تو ریاضت ہے، ایک سفر ہے، علم کا سفر۔ اس میں انسان کے نشیب و فراز آتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اچھے اعمال سے یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اچھے اعمال سے یہ چیز بہتر ہوتی ہے، اچھی صحبت سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ بنتی ہے خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کا۔ اگر تو آدمی یہیں تک رہ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرے، اپنی فکر کو بہتر بنائے، اللہ کی کتاب پر غور کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو اس کے ذریعے سے اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں صاحب ریحان شاہد صاحب ہیں جرمنی سے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے کئی مذاہب میں توحید کا تصور پایا جاتا ہے، کیا ان کے معبد یا عبادت گاہوں کو بھی ایسی ہی حرمت حاصل ہے، اور کیا یہاں پر بھی لوگوں کو عبادت سے روکنے سے منع نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً ہر عبادت گاہ کو یہی حرمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں تمام بڑے مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو روکتے نہ رہتے اور ایک دوسرے کی طاقت کے ذریعے سے ان کی قوت کی مدافعت نہ کرتے رہتے تو یہ مسجدیں ویران ہو جاتی، یہ گرجے ویران ہو جاتے، یہ کنیسہ ویران ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کنیساؤں اور ان گرجاؤں اور ان عبادت گاہوں اور ان مساجد کا قائم رہنا یہ گویا انسانیت کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے اگر اپنے لیے عبادت کی جگہ بنائی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں تو ان جگہوں کا احترام، ان کی عزت یہ ہمیں قائم رکھنی چاہیے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ کوئی انحراف بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہمیں دعوت کا موضوع بنانا چاہیے۔ عبادت گاہوں کی حرمت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ کسی راہب کے خلاف، کسی جوگی کے خلاف، کسی مراقبہ کرنے والے کے خلاف، کسی گپاؤں میں بیٹھے ہوئے صوفی اور سنیاسی کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب لشکر روانہ کیے تو خاص طور پر یہ ہدایت کی کہ جو لوگ کمبیٹنٹ نہیں ہیں، لڑنے کے لیے نہیں نکلے، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی عبادت کرنے کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی جان مال کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ خاص طور سے غمزہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جیسے مسلمان ممالک ہیں، ان کے اندر کلیسائیں ہیں، ان کے اندر دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، تو یہاں تو ایک دوہری ذمہ داری ہے ہماری کہ ایک قوم جس میں سے کچھ لوگ بے بھر کے کبھی ان کی جانب بڑھیں اور کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ ان کا دوہرا حق قائم ہو جاتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف جزیرہ نما عرب ہے کہ جہاں پر حرم کے سوا یا مساجد کے سوا کوئی عبادت گاہ قائم نہیں ہو سکتی، اس کو اصل میں اسلام کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے باقی مذاہب سے خالی کرا لیا ہے۔ اس کی نوعیت بالکل خصوصی ہے۔ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے اندر ہر مذہب کی عبادت گاہیں قائم ہوں گی اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کو حفاظت فراہم کرنی ہے۔ ان کی حفاظت میں بعض اوقات اپنی جان دینا پڑ جاتی ہے، یہ بھی جہاد، اس درجے حرمت حاصل یہ بھی ہے۔ جہاد ہوگا۔ ایک سوال اور سنتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ حافظ جاوید میرا جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو اگر ایک خاتون مطلب یہ کہ ایک گھر کے اندر آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن مطلب گمشدہ صورت کے اندر، تو کیا ان کے ساتھ بعد میں جو ہے جوان ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ گھر کے اندر سے کسی فرد کا جائز ہے یا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، ناجائز وہ کیا جائے گا اسلام کے اندر؟ یہ گمشدہ خاتون آ گئیں آپ کے گھر اور ان سے بعد میں نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ خاتون آ جاتی ہیں، مطلب اس کو ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی ریلیشن نہیں ہے، ایک سہارا اگر انہیں فی الوقت دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا۔ نکاح آزادانہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ کوئی گمشدہ خاتون ہے یا جانی پہچانی خاتون ہے، اگر وہ رضامند ہے، علانیہ آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ کوئی خفیہ معاملہ نہیں کر رہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ ہر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر لے، ہر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر لے،
نکاح اس چیز کا نام ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وہ بدکاری یا زنا کو قانونی شکل دینے کی صورت نہیں ہے، بلکہ آپ واقعتاً نکاح کر رہے ہیں، واقعتاً بیوی بنا رہے ہیں، اس کے حقوق مان رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور آزادانہ مرضی سے دونوں اس رشتے میں بندھ رہے ہیں. یہی چیز نکاح ہے، اور یہ تو ایک مقدس رشتہ ہے جو آپ نے قائم کیا ہے، اس پر کوئی کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں فیصل بات کر رہا ہوں پشاور سے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی مردوں کی جماعت ہو جو کہ نماز پڑھنا چاہ رہی ہو تو کیا عورت اس باجماعت مردوں کی جماعت کو اس کی امامت کر سکتی ہے؟ شکریہ جناب. نماز کی امامت کے بارے میں ہمارے ہر روایت یہ ہے کہ عام طور پر مرد ہی امامت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے. باقی جہاں تک قانون شریعت کا تعلق ہے اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں کی گئی. چنانچہ ورقہ کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کو حضور نے ان کے دیار کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا، اور ان کا مؤذن ایک مرد تھا، تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھتا ہی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ قانون کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن روایت ہماری ہے اور یہ ایک اچھی روایت ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے کہ مرد امامت کریں. کیونکہ جو کچھ بھی سماجی روایات بعد میں قائم ہوئی یا جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں یہی بات اچھی لگتی ہے. وہ بڑی خوبصورتی اپنے اندر رکھتی ہیں، ان کے اندر فرق مراتب ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے بہت سے حدود کی پاسداری ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چونکہ یہی روایت قائم ہے، اور اس روایت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو خواہ توڑا جائے. اگر مرد موجود ہیں تو وہ امامت کرائیں. ٹھیک. ہم صاحب ریحان شاہد صاحب جنہوں نے جرمنی سے ایک پچھلا سوال بھی کیا تھا، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بائبل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیرووں نے بہت سے قربانیاں دیں، اور آپ نے بھی ان کے بارے میں ایسا ہی کہا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 روز کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم کے لیے چھوڑ گئے، اور ان کے پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. سوال یہ ہے کہ ایک قوم جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں اور پیغمبر کے ساتھ رہی ہو، کیا 40 دن میں ایک بچھڑے کی عبادت پر آمادہ ہو گئی؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ 40 دن سے مراد کیا 40 دن ہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیریڈ بہت لمبا ہو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدت تو یہی تھی، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. لیکن ایک دوسری بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ پوری قوم بچڑے کی پرستش نہیں کرنے لگ گئی تھی. ان میں سے کچھ شریروں نے یہ کام کیا، باقی لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد ان کو سزا دی گئی، اور اس میں بھی انہوں نے غیر معمولی قربانی دی. یعنی اسی قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ اب ان کے اوپر قتل کی سزا نافذ کرو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بھائی نے بھائی کو مارا، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، یہ قربانی انہوں نے دی. تو اس کا ایک پہلو وہ ہے، ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن وہ خاصی بڑی تعداد تھی. ویسے اس میں کوئی شک نہیں، ایک بڑی تعداد تھی کہ جو متاثر ہو گئی، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ ہو جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نے فتنہ برپا کرنا چاہا. لیڈر مل جائے تو بڑی بھیڑ اس کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، تو یہی ہوا وہاں پر بھی. ٹھیک. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام سید شاہد علی ہے. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے، یہ جو اسلامی بینک کے تھرو کار لیزنگ ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بہت شکریہ آپ کے سوال کا. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، ایک وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.